بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں جی عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود عبد الباسط جی۔ دوستوں چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف جی۔ آج کا ٹاپک وہی ہے جی، آج کے جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے، ایک کشمکش کی حالات ہیں، استحکام آ نہیں رہا معاشرت کو بھی، اور ہمارے جو ہے نا وہ سیاست میں بھی جو ہے نا وہ ایک موچار آیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے پہ الزامات کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی وجوہات کیا ہیں اور یہ اس کا کون ذمہ دار ہے، اور پاکستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ آج ہر کوئی ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ پی ٹی آئی والے نون لیگ پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، پھر کبھی اسٹیبلشمنٹ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ذمہ دار ہے، کبھی جوڈیشری پہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ آج اس حالات میں، مشکل حالات میں، میرا ملک، ہم سب کا ملک پاکستان، اس کا کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے۔ میرا اس پہ کیا تجزیہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ واقعات جو پاس میں ہوئے ہیں ان کا بھی آپ کو ریکال کرواؤں گا، تاکہ آپ سب لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہاں کیا ہوا کیا ہے ماضی میں، اور ہم کس بیس پہ، وہ کہتے ہیں نا جب ہم اپنے ہی گربان میں جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہم کس بیس پہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ہم تو اسی ندی سے گزر کے گئے ان کے ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ آج عمران خان صاحب الزامات لگا رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ ہیں۔ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں گورنمنٹ سے نکالا گیا ہے، ہمیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ وہ سابق چیف صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب پہ الزامات لگاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ان کے خلاف سیاسی انجینئرنگ کی، ان کے بندوں کو ادھر سے ادھر کیا، ہمارے خلاف سازش رضائی کی، ہماری گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کو نکالا گیا۔ پھر کل ایک نئی جاوید چودھری صاحب کی، اور اس سے پہلے جو ہے نا انصار باشی صاحب کا ایک کالم آیا اس کے اوپر کہ بھائی اس سے پہلے خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، خان صاحب کو کیسے لایا گیا۔ خان صاحب بھی تو اسی انجینئرنگ کا حصہ تھے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے کیا ہوا، 2011 کے بعد یہ سٹارٹ ہوئی، 2018 کے الیکشن سے این الیکشن کے وقت ان کو نائل کرایا گیا۔ پھر خان صاحب کو کس طرح جو ہے نا وہ صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا، کس طرح جو ہے نا فیض صاحب جو ہے نا وہ جوڈیشری پہ ہوئے، انہوں نے اسپیشل جو ہے نا اپنے وکلاء کی ٹیم دی جس نے جو ہے نا وہ پورا کیا۔ وہ ایک باتیں اب چل رہی ہیں میڈیا پہ بھی، اور ہر کسی کو اس کے علم میں ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک عام پاکستانی اور مجھ جیسا پاکستانی سوچتا ہے کہ یار آج ان حالات کا کیا ہے۔ عوامی میرے حساب سے سب سے پہلے یہ عوامی نمائندوں کا نائل ہی ہے، کیونکہ 2008 کے بعد 2007 کے بعد جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی تو ایک عوامی جماعتیں آئیں، جمہوری گورنمنٹ آئی، پیپل پارٹی آئی، نون لیگ آئی، پی ٹی آئی آئی، ابھی پھر جو ہے نا وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم مل کے گورنمنٹ کر رہی ہے۔ یہ لوگ کیوں بیساکھی بنے ہیں؟ دیکھیں، کوئی کسی کا بیساکھی بنتا ہے تو وہ بناتا ہے نا۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں اپنے اوپر، ہمارے اندر اتنے گن ہوتے نہیں ہیں، ہمارے اپنے اوپر جو ہے نا کانفیڈنٹ ہوتا نہیں ہے۔ ہم عوام کے بجائے کہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جماعت جو ہے نا جو کہتی ہے ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، وہ عوام کے پاس جاتی ہے، لیکن دوسری جماعت جو ہے نا وہ کہیں اور جاتی ہے، جو کہیں اور جاتی ہے اس کو گورنمنٹ مل جاتی ہے۔ پھر جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اب کیا فائدہ، گورنمنٹ تو یہاں سے ملنی نہیں ہے، پھر آپ نے جمہوری گورنمنٹ ملک رکھا کیوں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے کہ بھائی آپ الیکشن پہ اتنا پیسہ لگواتے ہیں، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، آپ اتنا الیکشن پہ لگاتے ہیں، ایک شور و غل ہوتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ نکلتا ہے؟ ہمیشہ جو ہے نا سیاسی انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ سیاسی انجینئرنگ کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جوڈیشری کس چیز میں ملوث پائی گئی ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا وہ کردار آپ سب کے سامنے میڈیا پہ آ رہا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا کردار آپ سب کے سامنے آ رہا ہے کہ کوئی اپنے، جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمیں سب کچھ یاد آتا ہے، جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے۔ آج خان صاحب کو جمہوریت یاد ہے، اس سے پہلے جو ہے نا نواز شریف صاحب کو جمہوریت یاد تھی، ووٹ کو عزت کا بیانیہ تھا۔ آج جو ہے نا وہ خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ بھائی آزادی چاہیے، لیکن کیا کل ان کو بھی آفر کی جائے کہ آ جائیں؟ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے جو ہے نا نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، مطلب آپ تعلقات اچھے کر رہے ہیں، اگر آپ کو گورنمنٹ دی جائے ویل اینڈ گڈ، اٹس اوکے، آپ کو ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ لوگ عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ کیوں جاتے ہیں کسی ایک کہیں آپ جاتے ہیں، کہیں سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو آپ کرتے ہیں، پھر آپ دوسری جماعت جو ہے نا اس کے لیے آپ کو آپس میں بیٹھنا ہوگا۔ اس وقت جتنے بھی سیاسی حالات اس عنایت پہ ہیں اس کے ذمہ دار آپ خود اور خود ہیں۔ آپ الیکشن کو مانتے نہیں ہیں، جو شخص ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جی الیکشن فیئر نہیں ہوئے، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ میں تو ون کر گیا ہوں۔ آپ لوگ مل کے الیکشن رفام میں بات کیوں نہیں کرتے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ یار آپ عوامی مسائل پہ آئیں۔ آج پچھلے 8 مہینے سے عوامی مسائل کو کون بات کر رہا ہے؟ کوئی ایک بتا دیں لیڈر جو عوامی مسائل پہ بات کر رہا ہو۔
اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے اپوزیشن میں، وہ عوامی مسائل پہ کدھر بات کرتے تھے؟ وہ اپنے خلاف بات کرتے تھے، ہمارے ساتھ بات زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ جوڈیشری نے زیادتی کی، ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی. آج خان صاحب بھی وہی بیانیے بنائے ہوئے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جی، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. آپ لوگ نے عوامی نمائندے کا حق ادا نہیں کیا. جب آپ عوامی نمائندے کا حق ادا نہیں کرتے، پھر کبھی ٹیکنوکریٹ کی باتیں آتی ہیں، کبھی دوسرے کی باتیں آتی ہیں، کبھی تیسرے کی باتیں آتی ہیں، کبھی آپ بیساکھیوں کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ نے اقتدار کے لیے، آپ کو پتہ ہے ہم نے اقتدار میں آنا ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے بنانے ہیں. اچھی بات ہے، ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن اس بیس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تعلقات اچھے کروں گا تو مجھے اقتدار ملے گا. اقتدار کے لیے آپ سب سیاسی جماعتوں کو ایک لائحہ بنانا ہوگا کہ ہاں ہمیں اقتدار ملے گا، عوام کے ووٹ سے ملے گا، عوام جن کو منتخب کرے گی ہم اسی کے ساتھ جائیں گے. خان صاحب آپ ریکار کریں نا اپنے اوپر، کیا ہوا ہے 2018 کے الیکشن میں؟ کیا ہوا ہے؟ اینڈ ٹائم پہ آپ نے نواز شریف کو جو ہے نا وہ نائل کروایا، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا لیون پیر فیلڈ اپنے لیے جو ہے نا وہ آپ نے الگ کروائی. آج وہی کام آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی وہ تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جہانگیر ترین کا کیس جو آیا ہے وہ اس کے اوپر کیا ہوا ہے جی؟ خبریں ہو رہی ہیں جی بھائی آپ نے ان کو کس طرح اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا. پھر اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کیا کرتے رہے جی. پھر شاہنٹ کے الیکشن آیا جی، بلوچستان میں الیکشن ہوئے جی. یہ ساری چیزیں پچھلے ماضی قریب میں ہوئی ہیں، پچھلے 5 سال میں ہوئی ہیں، اور وہ اس وقت اس کا بینیفیشری آپ تھے، آپ کو فائدہ ہوا اور آپ نے اس سے انجوائے کرتے رہے، آپ اور آپ کی پی ٹی آئی. آج جب وہاں سے حملہ ہوا ہے، جب آپ تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہمیں جو ہے نا چوہے وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے جی وہ لیبارٹری کا چوہا نہ سمجھا جائے. بھائی لیبارٹری کا چوہا تو آپ نے سمجھا. کس کو ون کروانا ہے، کہاں سے سیٹیں لینی ہے، کہاں سے سیٹیں نہیں لینی. 2018 میں یہ سب کچھ ہوتا رہے. عام عوام کو پتہ ہے؟ کون کہتا ہے جی؟ کوئی کہہ دے کہ بھائی نہیں ہوئی 2018 کے، سب کو پتہ ہے بھائی، ہر کسی کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے، پچھلے 4 سال سے کیا ہوتا رہا ہے، کن کو کالیں جاتی رہی، کہاں سے کالیں جاتی رہی، کیا کچھ ہوتا رہا ہے. خدارہ اس چیز سے سیاستدانوں کو نکلنا ہوگا. دوسروں پہ الزامات دینے بند کریں، اداروں پہ الزامات دینا بند کریں، اداروں کو بدنام کرنا بند کریں، اپنے گربان میں دیکھیں. اور آپ سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی ہوگی، ایک لائحہ بنائیں کہ بھائی ہاں یہ لائحہ ہے، اس پہ الیکشن ہوگے، جو جماعت منتخب ہوگی اس کو سپورٹ کیا جائے گا، وہ ملک کے مسائل کے اوپر بات کرے گی، ملک کے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کرے گی. جب 5 سال ہوں گے، 5 سال بعد دوبارہ الیکشن ہوگا، جو منتخب ہوگا، عوام جن کو منتخب کرے گی وہ گورنمنٹ میں آ جائے گی. آپ ان چیزوں سے نکلیں کہ بھائی آج یہ آ گیا، آج وہ ہو گیا، آج یہ سکنڈل آ گیا، آج فلانا سکنڈل آ گیا. آپ اپنے آپ کو کیوں، آپ عوامی نمائندے، آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں. عوامی نمائندوں کو کلیئر ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، تاکہ آپ بلیک میل ہی نہ ہو سکیں. آپ کلین ہیں نہیں، آپ بلیک میل ہوتے ہیں. جب آپ کے کسی کے پاس جو ہے نا آپ کا کوئی برا ریکارڈ جاتا ہے، کہیں آپ کے کرپشن پہ ہوتی ہے، کہیں کچھ بھی ہوتا ہے، آپ جب بلیک میل ہوتے ہیں، پھر آپ بلیک میلنگ میں جو ہے نا وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اگلے آپ کو حکم دیتے ہیں. تو خدا رہا اپنے آپ کو کلین کریں اور عوام کے بارے میں سوچیں، اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانا بند کریں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت ماضی کے حالات، یہ ایکشن ٹو ری ایکشن ہے. آپ نے جو ماضی قریب میں ایکشن کیا اس کا ری ایکشن ہے. آپ نے جو ہے نا وہ پیسے جو ہے نا وہ کرپشن کرتے کرتے آپ کو ملک ریاض سے پیسے ملے، وہ پیسے کدھر گئے ہیں؟ وہ جو انگلینڈ سے ملے تھے وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ چلے گئے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ان کے. اس کے اوپر میڈیا بات کر چکا ہے. تو خدا رہا آپ جو ہے نا وہ ایک ایسے چولہوں بیچنا بند کریں. آپ عوامی مسائل پہ بات کریں، جو عوام کے لیے بہتر ہے اس پہ آئیں. معیشت کے کیا حالات ہیں، ملک کے مسائل کا کیا حالات ہیں، ادارے کدھر جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا آپس میں لگے ہوئے ہیں. ہر کوئی وزیر جو ہے نا وہ اپنی وزارت سے کام نہیں کر رہا. یہ گورنمنٹ ہوگی یا پچھلی گورنمنٹ ہوگی، اس کا کام اپنے وزاروں کو دیکھنے کے بجائے وہ دیکھتا ہے جی وہ فلانے پہ کون سا الزام لگانا ہے، فلانے پہ کون سا الزام لگانا ہے، فلانے کا یہ دیکھنا ہے، فلانے کا یہ دیکھنا ہے. آپ عوامی نمائندے، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. امید کرتا ہوں آپ آئندہ جو ہے نا کوئی ایسا لائحہ بنائیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا. شکریہ.